آج ہمارے سامنے مولانا صدر الدین اصلاحی کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، راہ حق پہ مہلک خطرے۔ جی عام طور پر جب کسی تحریک کی ناکامی کی بات ہوتی ہے نا، تو ہمارا دھیان فوراً بیرونی سازشوں کی طرف جاتا ہے، دشمنوں کی طرف۔ بالکل، سارا الزام باہر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب میں مصنف ایک بالکل ہی مختلف زاویہ پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے آپ کہیں ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ایک بظاہر صحت مند نظر آنے والی تحریک کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہو، صحیح۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کی موت اندرونی بیماریوں سے کیسے ہوئی۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد انہی اندرونی بیماریوں کو سمجھنا ہے جنہیں مصنف کسی بھی نظریاتی تحریک کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کا سارا زور خود احتسابی پر ہے، مطلب سیلف کرٹیک۔ خود احتسابی؟ جی، ان کے مطابق جس طرح ایک زندہ جسم کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی بھی نظریاتی تحریک کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی یہ عمل رکتا ہے، سمجھیں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مصنف نے قرآن سے بڑی گہری مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی قومیں اس لیے گمراہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا۔ اچھا۔ اور جب وہ اللہ کو بھول گئیں تو اللہ نے انہیں آپ کہہ لیں خود اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا۔ یعنی خود کو بھلا دینا ہی اصل موت ہے۔ جی بالکل، یہی اصل موت ہے۔ تو آئیے ان مہلک بیماریوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ مصنف نے 6 بڑے خطروں کی نشاندہی کی ہے، اور ان میں سب سے پہلا اور بنیادی خطرہ ہے اخلاص اور للہیت کی کمی۔ یہ سننے میں تو ایک بہت روحانی سی بات لگتی ہے، لیکن مصنف اسے تمام بیماریوں کی جڑ کیوں قرار دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ یوں سمجھیں تحریک کی روح ہے یا اس کے آپریٹنگ سسٹم کا سورس کوڈ ہے۔ سورس کوڈ؟ یہ اچھی مثال ہے۔ جی۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ ہر کام، ہر قربانی، ہر کوشش، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، کوئی گروہی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ اگر اس سورس کوڈ میں ہی کوئی وائرس آ جائے، یعنی نیت میں فتور آ جائے، تی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بالکل، تو پھر آپ جتنے بھی اچھے پروگرامز یعنی اعمال چلانے کی کوشش کریں، وہ آخرکار کریش کر جائیں گے۔ مصنف خبردار کرتے ہیں کہ یہ بہت خاموش حملہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ انسان بظاہر دین کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں شہرت، عہدے یا لوگوں کی واہ واہ کی خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اور اس کا عملی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب سورس کوڈ میں خرابی آتی ہے تو تحریک کے اندر کیا تبدیلیاں نظر آتی ہیں؟ سب سے پہلی تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ قربانی کا جذبہ ختم ہونے لگتا ہے۔ جب مقصد اللہ کی رضا نہ ہو تو انسان حساب کتاب کرنے لگتا ہے کہ میں نے اتنا کیا تو مجھے کیا ملا۔ صحیح۔ پھر اجتماعی مفاد پر ذاتی مفاد غالب آ جاتا ہے۔ اندرونی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ جی، حسد، عہدوں کی دوڑ۔ مصنف کے الفاظ میں یہ وہ بنیادی بیماری ہے جس سے باقی تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی دیمک ہے جو تحریک کی بنیادوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بالکل، اور باہر سے عمارت بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر اخلاص کی کمی تحریک کی نیت اور روح پر حملہ ہے تو اگلا خطرہ وہ اس کے دماغ پر حملہ ہے، یعنی دینی علم و بصیرت کی خامی۔ یہاں ایک بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ علم کی کمی سے ایک طرف فکری جمود پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف فکری انارکی۔ یہ کیسے ممکن ہے ایک ہی وجہ سے دو بالکل الٹ چیزیں؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہ بالکل ایک ایسے کمپیوٹر کی طرح ہے جس کا آپریٹنگ سسٹم پرانا ہو چکا ہے۔ اچھا؟ فکری جمود کا مطلب ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کو کبھی اپڈیٹ ہی نہیں کیا گیا۔ وہ 20 سال پرانے مسائل تو شاید حل کر لے، لیکن آج کے دور کے نئے چیلنجز کے سامنے وہ بالکل بے بس ہے۔ تو تحریک زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ جی، اور غیر متعلق ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ ماضی میں زندہ رہتی ہے۔ اور فکری انارکی، وہ اس کا الٹ کیسے ہوئی؟ فکری انارکی تب پیدا ہوتی ہے جب ہر کوئی اپنا آپریٹنگ سسٹم لکھنے کی کوشش کرنے لگے، بغیر اصول سمجھے۔ بالکل، بغیر یہ سمجھے کہ کوڈنگ کی زبان کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہیں۔ جب گہرے دینی علم کی کمی ہو تو ہر شخص اپنی محدود عقل اور خواہشات کے مطابق دین کی تشریح شروع کر دیتا ہے۔ اس سے تحریک میں نظریاتی وحدت ختم ہو جاتی ہے۔ جی، ہر طرف سے الگ الگ آوازیں آنے لگتی ہیں، اور توانائی اصل مقصد پر لگنے کے بجائے اندرونی بحثوں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو علم کی کمی ایک طرف قدامت پرستی پیدا کرتی ہے، تو دوسری طرف بلاغام جدت پسندی۔ دونوں کا نتیجہ تحریک کی تباہی ہے۔ یہ جو آپ نے علم کی کمی اور فکری انارکی کی بات کی، مجھے لگتا ہے کہ مصنف کا اگلا نقطہ
اسی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ ہے شخصیت پرستی، پرسنالٹی کلٹ۔ ایسا نہیں لگتا کہ جب لوگوں کے پاس علم کی بنیاد پر پرکھنے کا معیار نہیں ہوتا تو وہ اصولوں کے بجائے شخصیات کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں؟ بالکل، آپ نے دونوں نکات کو بہترین طریقے سے جوڑ دیا ہے۔ مصنف یہاں ایک بہت گہری نفسیاتی بات کر رہے ہیں۔ شخصیت پرستی صرف لیڈر کی تعریف کا نام نہیں، اچھا، بلکہ یہ پیروکاروں کی طرف سے اپنی فکری ذمہ داری سے دستبردار ہونے کا عمل ہے۔ یعنی وہ سوچنے سمجھنے کا کام اپنے لیڈر کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں۔ بالکل، ان کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ یہ مان لیں کہ ہمارا رہنما غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اصل خطرہ یہ فکری طور پر مفلوج ہونا ہے، نہ کہ صرف کسی کی تعریف کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہنما کی ذات تحریک کے نظریے سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں تحریک اپنے راستے سے بھٹک جاتی ہے رہنما کی ہر بات وحی کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اور اس پر تنقید کرنا یا سوال اٹھانا گناہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ مشورے اور تنقید کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوا، تحریکیں اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر صرف ایک شخصیت کے دفاع تک محدود ہو گئیں۔ کارکنوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ اندھی تقلید میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو کسی بھی زندہ تحریک کے لیے موت ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے تحریک کی نیت، اس کے دماغ اور اس کے رہنما سے تعلق کی بیماریوں کو سمجھا۔ اب مصنف ایک اور دلچسپ مسئلے کی طرف آتے ہیں، تصور دین کی بے اعتدالی۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ دین ایک مکمل اور متوازن جسم کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص صرف اپنے بازوؤں کی ورزش کرتا رہے اور ٹانگوں، دل اور دماغ کو بالکل بھول جائے تو اس کا جسم صحت مند نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب شکل اختیار کر لے گا۔ صحیح۔ یہی حال ایک تحریک کا ہوتا ہے جب وہ دین کے کچھ پہلوؤں پر بہت زیادہ زور دیتی ہے اور باقی اہم پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ مثال کے طور پر ایک تحریک صرف عبادات جیسے نماز، روزہ اور ظاہری وضع و قطع پر ساری توجہ مرکوز کرتے، لیکن معاشرتی انصاف، اخلاقیات اور انسانی حقوق جیسے پہلوؤں کو فراموش کر دے۔ جی، یا اس کے برعکس وہ صرف سیاست اور حکومت کے قیام کو ہی کل دین سمجھ لے اور افراد کی روحانی تربیت کو نظر انداز کر دے۔ تصویر سامنے آتی ہے۔ بالکل، اور اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تحریک کے اندر بھی گروہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور باہر کے لوگوں کے لیے بھی تحریک کی دعوت ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ جی، غیر متوازن لگتی ہے۔ اگلا نقطہ گروہی تعصب ہے۔ یہ مسئلہ تو مجھے بہت عالمگیر لگتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ صرف مذہبی گروہوں کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہم یہ چیز سیاسی پارٹیوں میں، قوم پرست تحریکوں میں، یہاں تک کہ سپورٹس ٹیموں کے فینس میں بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ تو پھر مصنف اسے ایک اسلامی تحریک کے لیے اتنا مہلک کیوں قرار دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایک اسلامی تحریک کی بنیاد ہی حق کے تصور پر ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کسی گروہ کو نہیں بلکہ حق کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جب گروہی تعصب آ جاتا ہے تو حق کا معیار بدل جاتا ہے، پھر حق وہ نہیں ہوتا جو دلیل سے ثابت ہو، بلکہ حق وہ بن جاتا ہے جو میرا گروہ کہہ رہا ہے۔ اپنے گروہ کی غلط بات بھی صحیح لگتی ہے اور مخالف گروہ کی صحیح بات بھی غلط۔ مصنف قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو کہ یہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ جی، تو حق کا معیار اصول کے بجائے گروہ بن جاتا ہے۔ اور یہ تحریک کے مشن سے غداری ہے۔ بالکل، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تحریک کا پیغام محدود ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری جماعتوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی سطح پر حق ہی کے لیے کام کر رہے ہوں۔ اس سے امت میں اتحاد کے بجائے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ جی، تحریک ایک کھلے سمندر سے نکل کر ایک چھوٹے سے تالاب میں قید ہو جاتی ہے۔ اور اب آخری خطرہ، چھٹا، وہ ہے آزادی رائے کا غلط استعمال۔ یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ عام طور پر تو آزادی اظہار کو ایک صحت مند تنظیم کی نشانی سمجھا جاتا ہے نا؟ جی، سمجھا جاتا ہے۔ اگر اختلاف رائے کی اجازت ہی نہ ہو تو وہ تو آمریت بن جائے گی۔ مصنف اسے خطرہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ صحت مند بحث اور انارکی میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف آزادی رائے کے خلاف نہیں بلکہ اس کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کے خلاف ہیں۔ وہ اس کو ایک تیز دھار ہتھیار کی طرح دیکھتے ہیں۔
اگر کسی ماہر سرجن کے ہاتھ میں ہو تو زندگی بچا سکتا ہے، لیکن اگر کسی اناڑی کے ہاتھ میں ہو تو اپنے ہی لوگوں کو زخمی کر سکتا ہے۔ بالکل۔ خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہر شخص اپنی رائے کو بغیر علم اور گہری سوچ کے حتمی سچ سمجھنے لگے۔ اور دوسروں کی رائے کو سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جی، جب لوگ صرف اپنی بات منوانے پر اصرار کریں تو یہ آزادی رائے نہیں، فکری انتشار ہے۔ تو اس سے تحریک کے اندر عملی طور پر کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے تحریک کا نظم و ضبط تباہ ہو جاتا ہے۔ توانائی اور وقت تعمیری کاموں کے بجائے لامتناہی اور بے نتیجہ بحثوں میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ فیصلے اتفاق رائے سے ہونے کے بجائے لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ جی، مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رائے کا اظہار علم، دیانت اور اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات اور انا کی تسکین کے لیے۔ جب آزادی رائے انا پرستی کا روپ دھار لیتی ہے تو وہ تحریک کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہے اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے مولانا صدر الدین اصلاحی کے بیان کردہ 6 مہلک خطرات کو دیکھا: اخلاص کی کمی، علم کی کمی، شخصیت پرستی، دینی تصور میں عدم توازن، گروہی تعصب اور آزادی رائے کا غلط استعمال۔ اگر ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو ان میں مشترک بات کیا نظر آتی ہے؟ ان تمام خطرات کی جڑ انسان کی اپنی داخلی کمزوریاں ہیں، جیسے انا، دنیا کی محبت، شہرت کی خواہش اور حق کے مقابلے میں اپنے گروہ یا شخصیت سے وفاداری۔ مصنف کا پیغام بالکل واضح ہے۔ کسی بھی نظریاتی تحریک کی اصل جنگ اپنے بیرونی دشمنوں کے خلاف بعد میں ہوتی ہے، پہلے اپنے ہی اراکین کی ان داخلی کمزوریوں کے خلاف ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی تحریک اس اندرونی جنگ میں کامیاب ہو جائے اور اپنے آپ کو ان بیماریوں سے پاک رکھے تو بیرونی چیلنجز چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں وہ اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اصل شکست ہمیشہ اندر سے ہوتی ہے۔ جی، ہمیشہ اندر سے ہوتی ہے۔ یہ تجزیہ خاص طور پر اسلامی تحریکوں کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن یہ ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ کیا یہ خطرات شخصیت پرستی سے لے کر گروہی تعصب اور فکری عدم توازن تک صرف مذہبی تحریکوں تک محدود ہیں، یا یہ ہر اس گروہ کے لیے اتنے ہی مہلک ہیں جو دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی لانا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو، کوئی سماجی انقلاب ہو، یا سلیکن ویلی کا کوئی سٹارٹ اپ ہو جو دنیا بدلنے کے دعوے سے شروع ہوتا ہے؟ کیا یہ زوال کے عالمگیر اصول ہے؟